باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کا مارکہ۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا عظیم اور یادگار واقعہ ہے جو غزوہ احد میں پیش آیا۔ یہ واقعہ حضرت انس بن نضر کے ایمان، جذبہ، جہاد اور شہادت کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پس منظر۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا تھے اور ابتدائی مسلمانوں میں سے تھے۔ آپ نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی تھی کیونکہ کسی وجہ سے آپ کو اس غزوہ میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا۔ حضرت انس بن نضر اس بات کا افسوس کرتے تھے کہ وہ غزوہ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں لڑ سکے۔ وہ اس غزوہ میں شامل نہ ہونے پر نادم تھے اور اللہ سے دعا کی کہ اگر انہیں آئندہ کوئی موقع ملے تو وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ غزوہ احد کا مارکہ۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بھرپور حصہ لینے کے لیے تیار ہوئے۔ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہو رہی تھی، لیکن جب مسلمان تیر اندازوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف پہاڑی چھوڑ دی تو کفار مکہ نے موقع کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں پر پلٹ کر حملہ کیا اور مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ حضرت انس بن نضر کی بہادری۔ جب مسلمانوں کے لشکر میں یہ انتشار پھیلا اور بغض صحابہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے لگے، حضرت انس بن نضر نے یہ منظر دیکھا تو ان کا ایمان، جذبہ، جہاد مزید مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے اس وقت کہا، اے اللہ، میں ان مسلمانوں کے عمل سے بری ہوں جو پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور ان مشرکوں کے عمل سے بری ہوں جو تیرے دین کے دشمن ہیں۔ اس کے بعد حضرت انس بن نضر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اللہ کی قسم، اگر میں احد کے میدان میں لڑنے کے قابل نہ ہوا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے تلوار اٹھائی اور بے خوف و خطر دشمن کے صفوں میں گھس گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لپکنا۔ حضرت انس بن نضر نے ایک موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کہا، اے سعد، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد کے قریب یہ کہتے ہوئے وہ دشمن کے مقابلے میں نکل پڑے اور دلیرانہ جنگ کی۔ حضرت انس بن نضر کو جنت کی شدید تمنا تھی اور وہ ہر قیمت پر شہادت حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ شہادت۔ حضرت انس بن نضر نے دشمن کے خلاف ایسی جنگ لڑی کہ ان کا جسم زخموں سے چھلنی ہو گیا۔ ان پر تلوار، نیزے اور تیر کے 80 سے زائد زخم آئے۔ ان کی لاش کو جنگ کے بعد پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ ان کی بہن نے ان کے جسم کو ان کی انگلیوں کے نشانات سے پہچانا۔ حضرت انس بن نضر غزوہ احد میں جام شہادت نوش کر گئے اور ان کا یہ واقعہ ایمان و یقین کی عظیم مثال بن گیا۔ قرآن میں ذکر۔ حضرت انس بن نضر کی شہادت کے بعد قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے۔ ترجمہ: مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ کتابی حوالہ جات۔ صحیح بخاری۔ صحیح بخاری میں اس واقعے کا ذکر کتاب المغازی میں موجود ہے۔ باب غزوہ احد۔ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں بھی اس واقعے کو کتاب الجہاد والسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ سیرت ابن ہشام۔ سیرت ابن ہشام۔ حضرت انس بن نضر کی جنگ میں شرکت اور شہادت کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن نضر کا یہ واقعہ اسلام کے ابتدائی دور کے عظیم واقعات میں سے ایک ہے جو ایمان، قربانی اور اللہ کے دین کی سربلندی کے بے مثال جذبے کی یاد دلاتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسے تاریخی واقعات، اسلامک احادیث اور وظائف کے لیے ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔